بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق ہے گاف کی تختی۔ وہ مصادر سیکھیں گے جو گاف سے شروع ہوتے ہیں اور یا دال نون پہ ختم ہوتے ہیں۔ فارسی مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، لیکن ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دراصل وہ دن جس کے شروع میں یا آئے، دن سے پہلے یا ہو۔ ایک تو ہم مصادر سیکھیں گے، مصادر کے مترادف بھی ہم معنی اور ان کے معانی بھی سیکھیں گے، اور ان مصادر سے جو متعدی مصدر بن جاتا ہے وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر مصدر پہلے سے متعدی ہو تو اس کو مزید متعدی بنا کے متعدی المتعدی بنا دیتے ہیں، اس کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ کل کچھ ہم نے مشق کی تھی ان چیزوں کی، آج تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے، چیزیں ساری وہی ہیں۔ البتہ ہر ایک کے اوپر میں نے ایک سمبل، ایک نشانی دی ہے جو شارٹ کی ہے۔ وہ شارٹ کی یہ ہے کہ یہ جو نون پر کراس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم مصدر کا نون ختم کر دیں گے تو ماضی بن جائے گا، اور اگر مصدر کے آخر میں یا دال نون ہے تو اس میں سے یا نون کو مائنس کر دیں تو مضارع بن جائے گا، دال کو باقی رہنے دیں اور اس میں سے یا اور نون کو نکال دیں۔ نمبر 3، اگر مضارع کے بعد ماضی لگا دیں تو مستقبل بن جائے گا، مضارع سے پہلے می لگا دیں تو فعل حال بن جاتا ہے، اور اگر مضارع سے ہم دال کو کراس کر دیں، ختم کر دیں اور شروع میں بے لگا دیں تو فعل امر بن جاتا ہے، اور اگر دال کو ختم کر کے، مضارع کی دال کو ختم کر کے شروع میں میم بڑھا دیں تو فعل نہیں بن جاتا ہے، اور اگر ہم مضارع کی دال ختم کر کے ندا لگا دیں تو اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ فعل مضارع کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اس کو سیکھنا بہت لازمی ہے، تو اس کے ارد گرد کئی قواعد گھومتے ہیں، اس لیے میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں، آپ اس کو ضرور ازبر کیجیے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ مصادر کون سے ہیں، تو پہلے ہم مصادر پڑھ لیتے ہیں۔ گرایدن، اس کا مصدر گرویدن بھی آتا ہے، گرویدہ ہونا، چاہنا اور مائل ہو جانا، اور اس کا متعدی بن جاتا ہے گروانیدن، یعنی دوسرے کو مائل کر دینا، دوسرے کے اندر چاہت پیدا کر دینا، خواہش پیدا کر دینا۔ نمبر 2، گردیدن۔ گردیدن کا مطلب ہے گشتن، یعنی پھر جانا یا ہو جانا، پھرنا یا ہو جانا، یہ فعل ناقص ہے، ناقص مصدر ہے، اور اس کا متعدی بن جاتا ہے گردانیدن، یعنی دوسرے کو پھیر دینا۔ یہ تھا خود پھر جانا یا دوسرے کو پھیر دینا، دوسرے کو کر دینا۔ گزیدن، گاہ پر زبر ہو، گزیدن، اس کا معنی ہے گزائیدن، مترادف اس کا کاٹنا یا ڈسنا، جیسے کوئی زہریلا کیڑا ڈس لیتا ہے اس کے لیے گزیدن کہتے ہیں۔ یہاں گزانیدن اس کا متعدی بن جائے گا، کسی سے ڈسوا دینا، کسی سے کٹوا دینا، کسی کو سانپ لڑوا دینا۔ گزیدن، اگر گاہ پر پیش ہو، گزیدن کا معنی چن لینا، کہ اردو میں کہتے ہیں وہ بڑا برگزیدہ آدمی ہے، انبیاء اللہ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، تو گزیدن۔ گنجیدن کا معنی ہوتا ہے سما جانا، اسی سے اردو میں آتا ہے گنجائش، کتنی گنجائش ہے، یعنی کتنا سمایا جا سکتا ہے اس کے اندر، کتنا داخل ہوا جا سکتا ہے اور رچا بسا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا متعدی بنانا ہو تو ہو جائے گا گنجانیدن، سمو دینا، یعنی دوسرے کو اس میں داخل کر کے گنجائش پیدا کرنا دوسرے آدمی کے لیے، یہ متعدی ہو گیا۔ گندیدن کا معنی ہوتا ہے گندا کر دینا، گندا ہو جانا، یعنی بدبودار ہو جانا، اور گندا نیدن کہہ دیا جائے تو یہ بدبودار کر دینا، دوسرے کے اندر سڑانت پیدا کر دینا۔ گواریدن، گوارا کرنا، یعنی ہضم کر دینا، برداشت کر لینا۔ گواریدن، ہم اس کو اگر مترادف دینا چاہیں تو پھر آ جائے گا برداشتن۔ اور
गवारांदन हो तो ये मुतअद्दी बन जाएगा, यानी दूसरे के अंदर हाज़मे की कुव्वत पैदा कर देना कि वो बात को गवारा कर सके, हज़म कर सके या किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। गवालिदन नशो नुमा पाना, नशो नुमा पाना, इसके लिए आप नमूदन भी कह सकते हैं, बालिदन भी कहते हैं, नशो नुमा पाना। हम इसका मुतरादिफ लिख देते हैं बालिदन, उगना बढ़ना नशो नुमा पाना, तो इसका मुतरादिफ मज़दर आ जाएगा बालिदन। गुस्तरानीदन, गुस्तरानीदन का माना है बिछाना या बिछवाना, और गुस्तरदन का माना बिछना या बिछवाना दोनों आ जाते हैं। ये इसका मुतरादिफ भी बन जाता है गुस्तरदन, गुस्तरानीदन। मुतअद्दी कैसे बना कि गर्दीदन में यदन आ गया ना, तो यदन से पहले अलिफ नून का इजाफा कर दें तो मुतअद्दी मज़दर बन जाता है। यहाँ देखें गज़ीदन आखिर में या दाल नून है, या दाल नून से पहले अलिफ नून बढ़ गया तो ये मुतअद्दी बन गया। ये तकरीबन बेशतर मसादिर को मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा है। कोई कोई खिलाफ़ क़ियास भी हैं, लेकिन जितना मैंने गौर किया तो क़ियास में ये चीज़ मिली है। अब यहाँ भी देखें गुंजीदन है ना, तो या दाल नून है, या दाल नून है, और उससे पहले अलिफ नून का इजाफा हो गया तो ये मुतअद्दी बन गया, यानी दूसरे के अंदर गुंजाइश पैदा कर देना। तो ये थे मसादिर और उसका मफ़हूम।